بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے پیروکاروں کی اس گندی ذہنیت کا قلقمہ فرمایا ہے، جس ذہنیت سے وہ ملنے والی خوشی کو اپنے اقتدار، اپنی تدبیروں کا نتیجہ سمجھتے تھے، اور اگر ان پر کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی آزمائش آتی، کوئی سختی آتی، کوئی بیماری آتی، یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہوتا، قحط سالی آتی یا بارشیں رک جاتی، تو وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے کفر، ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا، جو ان پر یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آئیں۔ اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتے تھے، گستاخی کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو آپ پر ایمان لائے، یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ کتنا یہ ظلم ہے کہ وہ نبی جن کے پاؤں کے نیچے خیر و برکت کے چشمے جاری ہوں، جو سراپا رحمت ہوں، جن کے آنے کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، وہ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تمہیں بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے تو یہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، یعنی یہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی فرد یا کوئی قوم یا کوئی نظام اپنی ترقی، اپنے عروج کو اپنی محنت یا اپنی تدبیر کا نتیجہ سمجھے، اور اپنے زوال اور اپنی پستی کا کسی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائے، یا یہ کہے کہ کسی دوسرے کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے، خصوصاً علماء دین کو، مدارس کو یا دیندار طبقہ کو یہ ذمہ دار ٹھہرا دے کہ ان ہی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ وہی فرعونی ذہنیت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں رد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا ہے۔ ناظرین، آج کل بھی کچھ لوگ یہ مہینہ ماہ صفر المظفر، اس میں بدشگونی لیتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں، غیر حقیقی نظریات، توہم پرستی، ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا ہے۔ قبل از اسلام بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، خصوصاً اہل عرب یہ اس طرح یہ چیزیں بہت ساری لیا کرتے تھے، بدفعلی لیا کرتے تھے، بدشگونی لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو نحوست سمجھتے تھے، بیٹی کی پیدائش کو نحوست سمجھتے تھے، دروازے سے آنے کی بجائے گھر کی پچھلی دیوار کو توڑ کر گھر میں آنا برکت سمجھتے تھے، کسی پرندے کی آواز کو سن لیتے یا کسی جانور کو راستے سے گزرتے ہوئے دیکھ لیتے تو سفر کو چھوڑ دیتے تھے، سفر قطع کر دیتے تھے۔ یہ بدشگونیاں، یہ بدفعلیاں، یہ توہم پرستی، یہ غیر حقیقی نظریات، دین اسلام نے ان کا رد فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن وصال پاک ہوا، تو اس دن
سورج کو گرن لگ گئی تو لوگ یہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج غمگین ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ سورج اور چاند کسی کے مرنے یا جینے سے گرن نہیں لیتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ بدشگونی لینا، بدفعل لینا، غیر حقیقی نظریات اور یہ توہم پرستی یہ تقدیر پر ایمان کی کمزوری کے مترادف ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کا اسلام نے سختی سے رد فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، کہ یہ خود بخود بیماری کا لگنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بدشگونی یہ بدفعلی کچھ بھی نہیں ہے، کسی نحوست کا کسی مخصوص پرندے کے ساتھ وابستہ ہونا یہ بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ ان چیزوں کا رد فرمایا۔ ناظرین، بدشگونی پر عمل کرنا یا اپنے سفر کو ملتوی کر دینا، اپنے فیصلے کو ملتوی کر دینا، اپنے ارادے کو ختم کر دینا اس لیے کہ میرا راستہ بلی نے کاٹ لیا ہے، میرے راستے سے فلاں جانور گزر گیا ہے، فلاں جانور کی میں نے آواز سن لی ہے، اس پر عمل کرنا شریعت نے اس کو سختی سے منع کیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ردتہ الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو بدفعلی نے بدشگونی نے واپس لوٹا دیا، جس کے ارادے کو رد کر دیا، سفر کو منقطع کر دیا، چھوڑ دیا، فقد اشرک، ارشاد فرمایا اس نے شرک کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کسی سفر پر جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ سفر نہ کریے، سفر پر نہ جائیے، کیونکہ چاند جو ہے اس وقت عقرب میں ہے اور یہ اچھا نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تو میں سفر ضرور کروں گا تاکہ یہ جو توہم پرستی ہے، یہ جو غیر حقیقی نظریہ ہے، اس کا رد ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ یہ توہم پرستی، یہ غیر حقیقی نظریات، یہ بدفعلی لینا، یہ بدشگونی یہ غلط چیز ہے، دین اسلام نے اس کا رد کیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ ایسا کر لے یعنی سفر کو ختم کر دے، اپنے ارادے کو ملتوی کر دے، کسی جانور کو دیکھ کر، کسی جانور کی آواز سن کر، کسی مہینے کو منحوس سمجھ کر یا کسی کو دیکھ کر اس کو منحوس سمجھ کر اپنا ارادہ ترک کر دے، اپنا سفر چھوڑ دے، تو وہ کیا کرے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایسا کر لے، جس کے ساتھ ایسا ہو جائے، وہ یوں کہے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، فرمایا یہ کہہ لے کہ یا اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے، تیری دی ہوئی آزمائش کے علاوہ کوئی آزمائش نہیں ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا وہ اس طرح کہہ لے اور اپنے سفر کو جاری رکھے، اپنے سفر پر چلا جائے، اپنے ارادے کو ترک نہ کرے۔ یہ دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، یہ بدفعلی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے۔ اور آگے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، ارشاد فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو اس طرح کے وسوسے
آتے رہتے ہیں، اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہونے کے سبب اللہ توکل کے ذریعے ان خیالات کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بدفعلی لے لینا، بدشگونی لے لینا، کسی کو منحوس سمجھ لینا، کسی دن کو منحوس سمجھ لینا، کسی پرندے کو منحوس سمجھ لینا۔ دکان پر کوئی گاہک نہ آئے تو بندے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کس منحوس کی زیارت کر لی ہے، حالانکہ یہ چیزیں، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ آزمائش اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اپنے بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور لوگ سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں کہ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں جی اس میں بلائیں اترتی ہیں، بڑا منحوس مہینہ ہے۔ یاد رکھیے منحوس کوئی مہینہ نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، دن سارے اللہ کے ہیں، مہینے سارے اللہ کے ہیں، اللہ نے یہ سارے بنائے ہیں۔ یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ سب کچھ بندے کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بس بندہ یہی سمجھے کہ یہ میری تقدیر میں ہے، تقدیر پر پورا یقین ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آئیے سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے جو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، یعنی بدفعلی، بدشگونی اور یہ غیر حقیقی نظریات، توہم پرستی، جو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خوشخبری بھی بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب، ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ اور وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم الذین لا یستترون، یہ وہ لوگ ہیں جو شرکیہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ مطلب یہ ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے 10 روپے لے کر ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر تقدیر بتانے والوں پر یقین نہیں کرتے۔ اور فرمایا ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے، وہم کے پیچھے نہیں دوڑتے، بلکہ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کی جاہلانہ سوچ ہے، جاہلانہ فکر ہے جو ان کافروں کی تھی۔ یہی تو فرعونی ذہن ہے، فرعونی ذہنیت ہے، فرعونی بھی یہی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری اپنی طرف سے ہے، یہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی تھی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے تھے یہ حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، یعنی اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے تھے۔ کتنی غلط بات ہے، حالانکہ یہ چیزیں بندے کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے، اپنی ذلت، اپنی پستی، اپنی رسوائی اور اپنے زوال کا ذمہ دار کسی دوسرے کو ٹھہراتا ہے، کسی دوسرے کو منحوس سمجھتا ہے، دنوں کو منحوس سمجھتا ہے، مہینوں کو منحوس سمجھتا ہے، کسی پرندے کو منحوس سمجھتا ہے، یا کسی ادارے کو، علماء دین کو، مدارس کو، یا ان پر زبان درازی کرتا ہے کہ ہماری زوال کا سبب یہی لوگ ہیں، تو یہ فرعونی ذہنیت ہے جس کا قلع کما، جس کا رد کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ سے اس کو رسوا کر دی ہے۔